السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من عمل ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آخرت پہ ایمان رکھنا انسان کے ایمان کی علامت ہے، بلکہ ارکان ایمان میں سے ہے جن چیزوں کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو یہ مضمون بڑا طویل ہے، لیکن اس کے ایک پہلو پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ البعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے فوت ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی وفات کے بعد دوبارہ اٹھنے کا مسئلہ قرآن مجید میں بڑے واشگاف انداز میں مختلف مثالوں کے ساتھ اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین اہل مکہ تھے اور ان کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین ہی نہیں تھا،
اس لیے قرآنی صورتوں کا ایک بہت بڑا حصہ انہی مضامین پہ مشتمل ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک بڑی پرانی بوسیدہ اور سڑی گلی ہوئی ہڈی ہاتھ لگ گئی، اس کو دبایا تو اس سے گویا وہ آٹا گر رہا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، اور یہ ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، چورا بن گئی، آٹا بن گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرا پیغمبر آپ اس کو کہہ دیں کہ جس ذات نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ بڑی آسانی سے قادر ہے۔ کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، کسی مثال سابق کے بغیر آپ ایک نئی ایجاد کریں، بہت مشکل فن ہے، لیکن بنی ہوئی کو دوبارہ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی موضوع اللہ رب العزت سے ان لفظوں میں پوچھا کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ ویسے انسانی تصور سے یہ باہر ہے، اور باہر اس لیے ہے کہ ایک عرصہ بیت جانے کے بعد انسان کی ہڈیاں بھی زمین میں گل جاتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا ایک آخری حصہ ہے، دانہ نما ہے، اس کو عجب کہتے ہیں، عین جیم با عربی میں، احادیث میں۔ یہ حصہ نہیں گلتا، یہ سڑتا بھی نہیں ہے، اس کو پانیوں میں بہا دیں، اس کا وجود باقی رہتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ کسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مثال بھی دی کہ زمین میں تمہارا پھینکا ہوا دانہ گم ہو جاتا ہے، اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، نام و نشان تک اس کا نہیں ہوتا، تمہیں نظر تک نہیں آتا، پھر ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، یہ دانہ پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھر یہ اگتا ہے، لہلہاتا ہے، فصل بن جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بنجر زمینوں کو دیکھ لو، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، آسمان سے بارش نازل ہوئی، فصل لہلہانے لگی، یہ دانہ زمین کو پھاڑ کے باہر آ گئی۔ بالکل اسی طرح یہی ریڑھ کی ہڈی کا آخری دانہ جو زمین میں بالکل خاک بن چکا ہوگا، گم ہو چکا ہوگا، قیامت کے دن ایک بارش نازل ہوگی، اس بارش سے یہ دانہ بھی پھوٹے گا، اس پہ انسان کا گوشت پوشت دوبارہ لگا دیا جائے گا، اور قبریں پھٹیں گی، اور ہم اسی حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے۔ اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر انسان، فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ایک تو دل سے مانا ہے، آج آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل صحیح مطمئن ہو جائے۔ یہ مشہور واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لیں، اربعۃ من الطیر فسرہن الیک،
ان کی پہچان کر لینا ذرا یہ کون کون سے ہیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کا گوشت ملا دے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دے. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ذرا ان پرندوں کو آواز دے اور دیکھ یہ پرندہ کیسے تیرے سامنے بنتا ہے اور اڑ کے آ جاتا ہے. یہ مرنے کے بعد دوبارہ بننے اور کھڑے ہونے پہ زندہ مثال. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا. ہم اصحاب غار کی باتیں سنتے رہتے ہیں، کہف والے 309 سال اللہ رب العزت نے ان پہ نیند طاری کی کہ گویا نیند نہیں تھی، یہ موت تھی، لیکن وہ رب ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ رب العزت ان کے پہلو بھی بدل رہے تھے، کبھی دائیں کروٹ تو کبھی بائیں کروٹ. اور مزے کی بات ہے 300 سے زائد سال سو کے اٹھنے والوں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ گزار چکے ہیں. جب اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا ہے، بیدار کیا ہے، تو وہی باتیں کہ بھوک سی لگی ہوئی ہے اور ہم میں سے وہ بندہ جائے کھانا لینے کے لیے جو لوگوں کی نظروں سے بچ کے کھانا لا سکتا ہے. ہسٹری تو مشہور ہے اصحاب کہف کی. روم کے بادشاہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، اس کی بغاوت میں یہ نوجوان نکلے تھے جو صرف اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے والے ہیں. غار میں چھپے اور 309 سال سوئے ہی رہے. اندازہ نہیں ہے ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا. وہ جب کھانا لینے کے لیے بازار میں گیا تو منظر ہی بدلے ہوئے. میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. 309 سال تو کیا، 3000 سال کیا، 30,000 سال بھی اگر نیک بندہ قبر میں پڑا رہا نا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی قبر میں آرام کی یہ حالت ہوگی، اٹھے گا تو لگے گا کہ میں کل سویا تھا. خود سیدنا عزیر علیہ السلام نے بھی یہی کہا. بستی الٹی پڑی ہے، گدھا ان کے پاس ہے، زادے راہ گدھے کے اوپر ہے، اور اس بستی کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے لوگ. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. تو اللہ رب العزت نے وہیں پہ ان پہ نیند طاری کر. گدھا بھی مر گیا. عزیر علیہ السلام بھی ایک وقت کے لیے اس دنیا سے گویا کہ روپوش ہو گئے. 100 سال 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا. اللہ اکبر. اور اٹھاتے ہی اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبست، کب سے یہاں رکے ہوئے ہو؟ قال لبست یوما او بعض یوم، لگتا ہے کہ آدھا دن ہوا ہے یا ایک دن ہوا ہے بس. قال بل لبست 100 عام، فرمایا نہیں 100 سال آپ کو یہاں ہو چکا ہے. 100 سال کا طویل لمحہ یوں پل بھر میں گزرا کہ انہیں یوں لگتا تھا میں کل سویا ہوں یا آج دوپہر کو. مومن کے لیے قبر کی راحت کا سامان اس قدر خوبصورت ہے، اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا چاہے ہزاروں سال بیت جائیں. اور مصیبت کی گھڑیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. جن کی قبریں عذاب کی قبریں بن گئی نا، ان کو ایک ایک دن 100 سال کا لگے گا. بڑے کٹھن مرحلوں سے گزر کے آئے گا یہ اللہ رب العزت کے پاس. اس لیے مرنے کے بعد جو ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اس پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے ہم تیاری کریں.
ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تیاری انسان نہ کرے اور کہے میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف مثالوں کے ذریعے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اے انسان، اگر تجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ کوئی شک ہو تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کبھی بیٹھ کے تھوڑا سا اپنی پیدائش پہ غور کر لیں۔ نہیں تھا، تیرا وجود نہیں، تیرا نام لیوا کوئی نہیں دنیا میں، پھر تجھے عدم سے رب نے وجود بخشا، ماں کے پیٹ میں ایک عرصہ گزار کے باہر نکلا ہوا بچہ، تھوڑی سی جوانی اور پھر لڑکپن اور بڑھاپا اور اس کے بعد موت۔ ایک آیت کریمہ میں انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے رب نے۔ ہاں، کسی کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اور عمر بھی ایسی دیتے ہیں کہ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے اسے کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ اولم نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، جان نہیں رہے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، ہم کیسے تمہارے اعضاء کو کمزور کرتے ہیں، کیسے تمہاری خلقت واپسی کی طرف آتی ہے۔ کان وہی ہوتے ہیں لیکن سماعت ختم ہوتی جا رہی ہے، زبان وہی ہے، بولنے کی طاقت رب چھینتا چلا جا رہا ہے، جسم وہی ہوتا ہے انسان کا، لیکن اس سے طاقتیں رب واپس لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر بالا آخر وہ منظر ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، آج تیری پنڈلی سے ٹکرانے لگ گئی، ٹخنے سے ٹخنا ٹکرا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی طرف تیرا سفر شروع ہونے لگا ہے۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، ہماری روح ہمارے پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے اور آخر کار آنکھوں سے نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الروح تبعہ البصر، جاتی ہوئی روح کو آنکھیں دیکھتی ہیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، روح کی پرواز کو آخر میں آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں۔ نیک آدمی کی روح تو فرشتے یوں نکالتے ہیں جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اور برے آدمی کی روح کو تو اٹکا اٹکا کے فرشتے مار مار کے نکالتے ہیں۔ لہٰذا ان مرحلوں پہ ذرا ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ حالت نزع سے کام شروع ہوگا، لوگ کہیں گے ہنے تے مینوں ملیا سی بازار وچ، اے دوپہر دا کھانا تے انہیں میرے نال کھادا ہے، اے ہنے ساڈی ملاقات ہوئی سی، کل کی تو بات ہے، آج کی تو بات ہے، دوپہر کو تو یوں ہوا ہے۔ وہ واپسی کے سفر کے لیے کوئی ترتیب نہیں میرے بھائیوں، آنے کی ترتیب تو ہے، یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایک دم بلاوا آئے گا رب کی طرف سے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گا انسان، سوائے اس آدمی کے جس بندے نے اپنی موت اور موت کے بعد کی تیاری کر رکھی، اسے کوئی فکر نہیں۔ اور فکر اسے ہو بھی کیوں جب فرشتے اسے خود ہی موت سے پہلے ہی تسلیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ تجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تجھے کوئی خوف نہیں ہے، ہم تو تجھے دنیا میں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس جنت کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ قبر میں اترنے کا ہے۔ ویسے یہ بھی سیدھی سی بات ہے، ہمیں یہ 6 فٹ زمین کا ٹکڑا مل جائے نا تو یہ بھی سعادت ہے۔ کشتیوں میں مرنے والوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا، سمندروں کے سفروں پہ جن کی موت آتی ہے، لاشیں ساتھ نہیں رکھی جا سکتی، وہیں پہ کفناتے ہیں، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ طیاروں کے حادثات میں کہاں لاشیں ملتی ہیں، کفن نہیں ملا، جنازہ نہیں ملا، زمین کا ٹکڑا نہیں ملا۔ کاش ہم ان باتوں کو کبھی دل سے سوچیں۔
جس زمین کے چپے کے لیے میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہوا بیٹھا ہوں، بہن بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم رہتا ہے، کیا تجھے اس زمین سے قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں؟ جل کے راکھ ہوئے۔ اور ایک حادثہ تو ہم نے ایسا دیکھا کہ جنازہ ہی نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، بہت کڑیل نوجوان، لیکن اس کی لاش کو شاپر میں بند کیا ہوا تھا، ٹریلر کے نیچے آ کے کچرا بن گیا، کیما اوزار کے ساتھ اس کا گوشت اکٹھا کیا گیا تھا سڑک سے، غسل نہیں ملا، کفن کیا تھا؟ وہ لفافہ تھا ایک، قبر کیا تھی؟ وہ چھوٹا سا ایک گڑھا تھا۔ کبھی اس منظر کو ذہن میں رکھو، پھر قبر میں اترتے ہی ملک الموت منکر نکیر آ گئے سوال کرنے کے لیے، اور ویسے نہ بھی اتارا جائے قبر میں تو انہوں نے تو آ جانا ہے۔ کیا خوب مثال دی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، سویا ہوا انسان جس کو خواب میں بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کبھی کوئی سانپ پیچھے لگ گیا، کبھی بیل پیچھے لگ گیا، کبھی کوئی خطرناک اور موذی جانور پیچھے لگ گئے، اس کے اوپر بیٹھنے والے گپے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، خوش بیٹھے ہیں، وہ کس تکلیف سے دو چار ہے صرف اسی کو پتہ ہے، باہر والوں کو علم نہیں ہے۔ ہمیں تو تب علم ہوتا ہے جب ایک دم اس کی چیخ نکلتی ہے، گھبرا کے اٹھے تو اس کے چہرے پہ آثار ہوتے ہیں پریشانی کے، اس کی جبین پہ پسینہ ہے اور خوف سے اس کا چہرہ بدلا ہوتا ہے، تو تب ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کو تو برا خواب آ رہا تھا۔ میت کو سامنے رکھ دو، فرشتے اس کو ضربیں دے رہے ہیں، تکلیفوں سے دو چار ہے، اس کی روح اور جسم دونوں اللہ کے عذاب کا سامنا کر رہے ہوں گے، لیکن یہ اس مال کے کائنات کا بڑا احسان ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے پردے میں رکھتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ثم اماتہ فاکبرہ، قبروں میں تو رب نے ذکر کر دیا کہ اتارنا ہی پڑتا ہے۔ سوال، جس سوال کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے، ہم بھول گئے اس امتحان کو، ہم بھول گئے اس پیپر کو، ہم بھول گئے ان سوالات کو۔ 3 سوال ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، بتا تیرا رب کون ہے۔ صرف وہ بندہ جواب دے گا رب کعبہ کی قسم جس نے دنیا میں رب کی مانی ہوگی۔ ایک ہے رب کو ماننا، ایک ہے رب کی ماننا، اور قرآن کا فیصلہ ہے رب کو کافر بھی مانتے ہیں، رب کو مشرک بھی مانتا ہے، رب کو ہندو بھی مانتا ہے، رب کو ہر انسان مانتا ہے، چاہے وہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ اس لیے تکلیف کے لمحات میں ہر انسان کا چہرہ اور نظر اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، فطرت ہے انسان۔ قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو، امن خلق السماوات والارض، 20ویں پارے کا آغاز ہی ان آیات سے ہیں۔ ان مشرکین سے پوچھو، یہ زمین و آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ پانی، یہ انہار، یہ شجار، یہ درخت، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آرام سے کہیں گے سیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ رب کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن جب باری رب کی توحید کی، اللہ رب العزت کی عبادت کی، اس کی الوہیت کی، اسے اکیلے کو الہ ماننے کی، اسی کی عبادت کرنے کی، یہاں ان کے دماغ خراب ہو جاتے تھے جیسے آج کے مسلمان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ بس اس کے دماغ میں شیطان نے یہ فطور ڈال رکھا ہے کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی، کوئی نہیں۔ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہم اللہ کے فرما برداروں کو اور اللہ کے مجرموں کو برابر کر دیں؟ اس بندے کی زبان سے کبھی جواب نہیں نکل سکے گا جس نے دنیا میں اپنے رب کے احکام کی پرواہ نہیں کی ہو، سوچتا رہے گا۔ ویسے کتنا کو مشکل ہے لفظ اللہ کہنا،
کتنا کو مشکل ہے لفظ محمد کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا کو مشکل ہے اسلام کا نام لینا، لیکن نہیں نکل پائے گا۔ ابو داود کی روایت ہے، سوچتا رہے گا، فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ اب اس کے دماغ میں تو آ رہا ہے، سنی سنی بات ہے، نکل نہیں سکے گا اس کی زبان سے۔ سوچ سوچ کے اس کی زبان سے جو کلمہ نکلے گا نا وہ یہ نکلے گا، آپ نے فرمایا ہا لا ادری، یہ کہے گا ہائے مجھے پتہ نہیں چل رہا میرا رب کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، بندہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے جب بیمار ہو جاتا ہے نا، اپنی ہی اولاد اس سے پوچھتی ہے بابا میں کون ہاں، بابا ویخ کون آیا ہی؟ کیوں جی؟ بابا بتا سکتا ہے؟ پہچان سکتا ہے؟ ساری زندگی جن پہ جانے قربان کرتے ہیں ہم، اب انہی کو پہچاننے کے لیے ہمارے اعضاء کام نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے گا، قبر میں اللہ کے باغیوں کو لفظ اللہ کہنے کی جسارت نہیں ہو سکتی، ان کی زبان سے یہی نکلے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا رب کون ہے، نعوذ باللہ۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں یضرب بمطارق من حدید بین اذنیہ یسمعها کل من یلیہ الا الثقلین، فرشتے اس کے کان اور اس کی کمر کے درمیان گرز مارتے ہیں، اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ رب العزت سب کو سنا دیتا ہے، ایسی مار پڑتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، ایک ڈر مجھے پیدا ہو گیا تھا، وگرنہ میں رب سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کو قبر کا عذاب سنا ہی دے، ہوتا کیسے؟ لیکن پھر مجھے ڈر یہ پیدا ہوا اگر تم نے قبر کے عذاب کو سن لیا تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا ہی چھوڑ دو گے، نہیں دفناؤ گے، اس سے بہتر ہے سمندروں میں بہا دو، اس سے بہتر ہے آگ لگا دو۔ اس لیے بھائیو اگلا مرحلہ یہ ہے، پھر ایک طویل عرصہ ہے قبر میں، طویل عرصہ، اور یاد رکھو جیسے میں پہلے اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کے فرما برداروں کے لیے یہ طویل ترین عرصہ لمحہ بھر میں گزرے گا، انہیں شعور نہیں ہونا، پتہ نہیں چلے گا، احساس تک نہیں ہے کیونکہ ان کو تکلیف ہی نہیں ہے۔ وہ ہزاروں سال کے بعد بھی اٹھیں گے تو ایسے جیسے کل سوئے تھے اور آج اٹھ گئے۔ اور جس کے لیے قبر نعوذ باللہ جہنم کا ٹکڑا بن گئی، آپ جانتے ہیں تکلیف کے مرحلوں کو گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر فرشتے کے پھونک پہ قبروں نے پھٹنا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فرشتہ پھونک مارے گا، ایک چیخ ہوگی، اس چیخ سے زمین پہ زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، آج تھوڑے سے زلزلے سے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، لیکن اس دن کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی۔ آپ پڑھتے ہیں نا کبھی تھوڑا گہرا زلزلہ ہو تو کہتے ہیں جی زلزلے کا مرکز افغانستان تھا، یہ ہمارے آخری جو جھٹکے لگے ہیں اس کا مرکز افغانستان، کتنا کو ہے؟ صرف 5.6، یہاں بلڈنگیں لرز رہی ہوتی ہیں، زلزلہ کہاں آ رہا ہوتا ہے، نیندیں ہماری یہاں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس دن کے زلزلے کے بارے میں سوچو جب زمین 7ویں زمین سے لے کے اوپر تک ہل رہی ہو، سب کچھ اگال دے گی باہر، مردے اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اخرجت الارض اثقالها، سارے بوجھ زمین باہر پھینک دے گی۔ اور یاد رکھیے ان کو پھینکنے کا ایک مقصد بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ مردوں کو نکال کے رب کے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو زمین بنے گی نا، افراء صفراء بیضاء نقیہ، کوئی اس پہ درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی نہر نہیں ہوگی، کوئی دریا نہیں ہوگا، کوئی شجر نہیں ہوگا، کوئی حجر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا،
چٹیل صاف میدان اور ہموار زمین ہوگی، اس کا نیچ اونچ نشیب و فراز اللہ سارے ختم کر دے گا۔ کیوں ختم کر دے گا؟ تاکہ انسان کے لیے کہیں چھپنے کی جگہ نہ رہ جائے۔ آج کمرے کی چار دیواریوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں کو یہ زمین کیوں یاد نہیں آتی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین بدل دی جائے گی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے۔ قبریں پھٹنی ہیں اور ہم نے قبروں سے نکلنا ہے۔ نکلنا کیسے ہے؟ کبھی یہ بھی غور کر لیں۔ بات سیدھی سی ہے، ہر مرحلے میں وہی انسان کامیاب و کامران ہوتا چلا جائے گا جس نے دنیا میں زندگی اپنے رب اور اپنے رب کے رسول کے حکموں پہ گزار لی۔ یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا، پڑھیے 16واں پارہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مجرموں کو ہم قیامت کے دن قبروں سے نکال کے یوں اکٹھا کریں گے جیسے پیاسے کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ آخر ان مرحلوں سے ہم نے گزرنا نہیں۔ یہ کوئی قرآن کہتا ہے مذاق تو نہیں ہے۔ وما ہوا بالہزل، پڑھیے سورہ طارق، یہ مناظر مذاق نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ یا ناول نہیں ہے جو سن کے اٹھ جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں۔ وما ہوا بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مذاق نہیں کرتا، یہ قرآن مذاق نہیں ہے۔ اس کا حرف حرف کیا، زبر زبر کیا، نقطہ نقطہ سچا ہے اس کا۔ ان مرحلوں سے ہم نے گزرنا ہے۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر، میرے پیغمبر نے کیا مثالیں دی۔ فرمایا دنیا میں تکبر کرنے والے اپنی قبروں سے یوں نکل کے لوگوں کے پاؤں کے تلے روندے جا رہے ہوں گے جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ چیونٹیوں کے اوپر سے لوگ گزر رہے ہیں، چودھری صاحب لوگوں کے قدموں میں پڑے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے بڑی شان و شوکت سے ان کو روندتے ہوئے گزر جائیں گے۔ پڑھیے قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے بندے کو۔ پڑھ لیں سورہ ویل المطففین، قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم، آج کے دن یاد رکھنا، جن لوگوں کو تم دنیا میں مذاق کرتے تھے آج وہ تمہیں مذاق کریں گے۔ الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، ہنسیں گے ان کافروں پہ، ہنسیں گے ان مجرموں پہ، ہنسیں گے دنیا داروں پہ، ہنسیں گے رب کے باغیوں پہ۔ تم دنیا میں دین داروں کو مذاق کرتے تھے، اب دین والے تمہیں مذاق کرنے لگ گئے۔ اور اس کی تفسیر میں تو بعض مفسرین نے لکھا کہ مجرم جب رب کے عذابوں سے اتنے پریشان ہو جائیں گے نا تو اللہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، اور جنت کا دروازہ دیکھ کے دوڑیں گے، لیکن آگے سے دروازہ بند کر دیا جائے گا، چلو واپس جہنم میں۔ تو اس وقت ایمان والے ان کی یہ حالت دیکھ کے مسکرانے لگ جائیں گے۔ مذاق کرتے تھے نا دنیا میں، مولوی صاحب کو کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھ لی تو کہتے ہیں ویکھو جی میں پانی لان والے جا رہے ہیں۔ کسی کی لمبی داڑھی کو مذاق کر رہا ہے، کسی کی ٹخنوں سے اوپر اٹھی ہوئی شلوار کو مذاق کرتا ہے، کبھی مسواک کو، کبھی قرآن کو، کبھی اہل قرآن کو، کبھی قاری صاحب کو، کبھی امام صاحب کو۔ یہی ملتے ہیں مذاق کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن سارے راز کھل جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، وہاں نہیں بچ سکتا کوئی انسان، کوئی مددگار نہیں وہاں رب کے سوا۔ یہ زمین و آسمان میں جن چیزوں کے تم سہارے لیتے ہو ان کو لپیٹ کے اللہ ہاتھوں میں کر لے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتاب، یہ ہوتی ہے سجل کتاب۔ آپ ورقے کو یوں لپیٹتے ہیں اور لپیٹ کے یوں کر کے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، اللہ ساتوں کے ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں کر لے گا، ساتوں کی ساتوں زمینیں لپیٹ کے ایک ہاتھ میں ہلا کے پوچھے گا اللہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ اوے بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں 4 ٹکے کی دولت رکھنے والا، متکبر بن کے زندگی گزارنے والا، اپنی آخرت کو بھول جانے والا، اور دنیا سے دھوکے کھانے والا جس نے اپنی چدراہٹ کو سب کچھ سمجھ رکھا گا۔ اللہ فرمائیں گے بتا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون بولتا ہے وہاں پہ؟ بولے گا کون؟ ننگے بدن لے کے کھڑے ہیں،
ہر ایک کو نفسہ نفسی کا عالم. آج دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے اور بچہ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتا ہے. چھوٹے بچوں کو ماں باپ جتنا مار لیتے ہیں ہٹ کے ماں کے قدموں میں آتا ہے. اسے پتہ ہے یہیں سے رزق ملے گا، یہیں سے کھانا ملے گا. اس پیار والی ماں کا قرآن منظر کھینچتا ہے. قیامت والے دن ماں دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. پھر بڑے مرحلے ہیں. وہاں سے نکل کے نا ہم نے حشر کے میدان میں جمع ہو جانا ہے، اور یہ حشر کا میدان سجے گا جہاں آج آگ لگی ہوئی ہے، شام کے علاقے میں. اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب شام بگڑ گیا تو میری امت میں خیر نہیں رہ جائے گی. فساد ہوں گے، فتنے عروج پہ ہوں گے، بے دینی ہوگی، اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اب آگے سوائے قیامت کے کچھ نہیں ہے. میدان میں آ کے سب کھڑے ہو گئے، ننگے بدن، کپڑا نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، ختنے نہیں ہیں. کما بدأنا اول خلق نعید. کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کو اپنا حساب دینے کے لیے کھڑے ہیں. اور یاد رکھیے وہ دن بڑا کٹھن ہے. 40 سال تک کسی کو نظر جھکانے کی ہی اجازت نہیں ہوگی. 40 سال اللہ رب العزت کے ناظر ہونے کا ہم انتظار کریں گے. کھڑے کہاں پہ ہیں؟ جہاں سورج آگ برسا رہا ہے، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا بعض بدبختوں کے پسینے تو ان کی لگام بن چکے ہوں گے. اتنا ڈوبا ہوا ہے اپنے پسینے میں، جتنی زیادہ بدعملی تھی اتنا زیادہ پسینہ ہے اس کا. کون بچے گا یہاں پہ؟ یہی آج ہم اشارہ کرنے لگے. وہ اعمال مضبوطی سے تھام لو جو ان جگہوں پہ ہمارے کام آنے والے ہیں. ویسے تو الحمدللہ ہر قسم کی نیکی انسان کے کام آتی ہے، لیکن کچھ اعمال خاص الخاص ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کا مستحق بنا دیتے ہیں، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. انسان قبر میں پڑا ہوتا ہے، فرشتے اس کے اعمال لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ان کاموں میں سے کوئی ایک ہی کام خوبصورتی سے کرنے کی توفیق دے دیں. بعض لوگ تو خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں، وہ یہ سارے کے سارے کام ہی کر رہے ہیں، انہیں اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. سب سے پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا صدقۃ جاریہ. ایک کام کرو اپنی زندگی میں، ابھی فرصت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی صحت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی 4 ٹکے کا مالک ہے تو. آنکھ کا اشارہ کیا ہوگا تو مالک بھی نہیں رہ جائے گا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ میرے پیغمبر حاضر ہوئے تو کہنے لگے میرا بہت زیادہ مال ہے، میرے مرنے کے بعد سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا. ایسے صدقے کی رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری زندگی لگا پھرے بندہ اور مرتے ہوئے کہے میرا سارا ہی رب دے راستے چے. آپ نے فرمایا نہیں، زیادہ سے زیادہ تو 10واں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لے. بس 1,00,000 میں سے 10,000، زیادہ نہیں. 90,000 تیرے وارثوں کا ہے، مر جاتا ہے جن کے پیچھے تو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دنیا دار وارث کبھی قبر پہ آ کے انسان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. انہیں کیا لگے، وہ تو مرنے کی فکر کر رہے ہیں. بابا مرے. کہ پرسوں کی ویڈیو میں نے دیکھی، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو. ڈاکٹر نے ایک عورت بیچاری کو کہا اس کو کینسر ہے اور یہ 4 دن زیادہ سے زیادہ زندہ رہے گی، اور اس کے بندے نے جا کے اس کے لیے قبر کی تختی 20 تاریخ کی بنوا بھی لی. 4 دن بعد 20 تاریخ لکھی ہوئی تھی اوپر، یہ 17 تاریخ کی بات ہے. تو تختی بنانے والے نے ویڈیو جاری کر دی کہ یہ مسلمانوں کے ذرا حالات دیکھ لیں، انتظار کر رہا ہے مرنے کا. ان دنیا داروں کو دنیا چاہیے اور کچھ نہیں، اس لیے آج فرصت ہے. آپ نے فرمایا نہیں 10ویں حصے سے زیادہ نہ کر. اپنے بچوں کو نہیں کچھ دینا، اپنے ورثاء کو نہیں دینا. کہا نہیں اللہ کے پیغمبر آپ تھوڑی سی اجازت اور دے دیں. آپ نے فرمایا چل 5واں حصہ کر لیں، 100 میں سے 20 روپے دے دے، 80 تیرے وارثوں کے ہیں. پھر کہا نہیں رب کے حبیب تھوڑا سا اور کر دیں. آپ نے فرمایا چل ربع کر لیں، 100 میں سے 25 روپے بس. کہا تھوڑی سی اور اجازت دے دیں. مرتے ہوئے انسان کہتا ہے کاش کاش کاش
اور مرنے کے بعد تو قرآن میں لسٹ ہے ان الفاظ کی، یا لیتنی، یا ویلتا، یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ آج کرنا کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت کہے گا ساری زمین مجھے مل جائے تو میں صدقہ کر کے اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ آج ایک ٹکا نہیں دیتا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ مسجد کی اپیل ہو جائے نا، لوگوں کے ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، لو جی یہ مولویوں نے سوائے منگن دے کام بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچا کے رکھے، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگیں گے۔ یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں کھڑے ہو کے ادا کرتے ہیں۔ آپ غریبوں کے لیے بھی کہتے تھے، مساجد کے لیے بھی کہتے اور مدارس کے لیے بھی کہتے، دین کی تعلیم سیکھنے والوں کے لیے بھی آپ کہتے تھے لوگوں کو صدقہ کیا کرو، کرو صدقے۔ آج موقع ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بریک لگا فرمایا سلس و سلس کثیر، بس تیسرے حصے سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تیسرا حصہ اپنا صدقہ کر لو، باقی یہ سارے کا سارا مال تیرے وارثوں کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صدقۃ جاریہ، قبر میں، قبر کے پھٹتے ہوئے، قبر سے نکلتے ہوئے، میدان محشر میں آتے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، حساب و کتاب دیتے ہوئے، ترازو کے لگتے ہوئے، اعمال کے تلتے ہوئے، مجھے اور آپ کو جب رب تولے گا، میرے اعمال کو تولے گا، میرے رجسٹر کو تولے گا، میری ذات کو تولے گا، حساب لگے گا، میزان ہوگا، پھر حوض ہے، پھر پل صراط ہے، پھر وہاں سے گزرنا ہے، پھر کنترا مقام ہے، پھر جا کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ اگر ہر مقام پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرے پیغمبر ہمیں یہ سارے رستے بتا کے گئے۔ فرمایا صدقۃ جاریۃ، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جا تو دنیا سے چلا جائے، تیری وہ نیکی دنیا کے آخر تک چلتی رہے، اللہ رب العزت قبر میں بھی تیرے نامہ اعمال میں اضافہ کرواتے رہیں گے۔ اور صدقہ جاریہ میں بہترین چیز یہ ہے کسی کو مسجد بنانے کی توفیق مل جائے۔ من بنا مسجدن او ورث مصحفا او اجرا نہرن او غرس غرسن، میرے پیغمبر نے یہ خوبصورت عمل بتلائے، اپنی زندگی میں کر جا، موقع ہے تیرے پاس آج۔ اگر مسجد نہیں بنا سکتا، جب کبھی مسجد بنانے کی، مسجد کی چیز لینے کی، مسجد کی آباد کاری کی بات ہوتی ہے، کھلے دل سے اس میں حصہ ڈالا کر، اس کی آباد کاری تیری قبر کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اچھا سمجھتے یہ ہیں کہ مسجدوں کو بڑا پیسہ ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو اپنے ادارے کے لیے فون کیا، بڑا لینڈ لارڈ بندہ ہے، میں نے کہا یار یتیم بچے ہیں تو نے کبھی ہے بھی ہمارے گاؤں کا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ چل رہا ہے نظام، اللہ اپنے بندوں سے چلوا رہا ہے، اور ہم تو خدا کی قسم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں میں نہیں کوئی اور چلائے گا، یہاں میں نہیں خطبہ دوں گا کوئی اور دے گا۔ رب کا دین میرا محتاج نہیں ہے، رب کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، ہم رب کے دین کے محتاج ہیں۔ اس بندے کی خوش قسمتی ہوتی ہے جو اپنی جوانی رب کے رستے میں دے جائے، اپنی صلاحیت رب کو دے دے، اپنا مال رب کو دے دے، اپنی اولاد رب کو دے دے، اپنا مال رب کو دے، جو کچھ رب نے دیا ہے وہ رب کو قرض حسنہ دے دے۔ اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن پہاڑوں سے بڑا کر کے واپس کر دوں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے جو اللہ ہم سے تھوڑا بہت کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے پتا آگے سے کیا کہنے لگا، او جی مدرسیاں کو بڑا پیسہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کاش آپ کبھی ہمارے حالات دیکھو جب بچے یہاں کھانا کھاتے ہیں، بعض دفعہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، لیکن اللہ نے صبر کی توفیق دی ہوتی ہے۔ تو بھائیو آج صدقہ جاریہ کر لیں، مسجد بنا لیں۔ اگر مسجد نہیں بنا سکتے، ایک کام تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او ورث مصحفن، یہ قرآن مجید لے کے کسی کو دے دو۔ کہا کرتا ہوں میں، اللہ ہم سب کو ریاکاریوں سے بچائے۔ کوئی 30-35 سال ہو گئے قرآن حفظ کیے ہوئے، جس نے مجھے قرآن دیا تھا مجھے آج تک یاد ہے، ضیاء القرآن۔ آج تک 35 سال میں نے جتنی تراویاں پڑھائیں، جتنا قرآن پڑھا، سٹیج پہ پڑھا، سب کے سامنے پڑھا، شاگردوں کو پڑھایا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں وہ بندہ لے رہا ہے۔ قیمت کتنی ہے قرآن کی؟ 600 روپیہ۔ کسی حافظ کو قرآن لے کے دے دیں، کسی ترجمے والے کو ترجمے کا قرآن لے کے دے دیں، کسی قاری صاحب کو تفسیر لے کے دے دیں، اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے رکھیں۔ دوسری چیز ہی میرے پیغمبر نے یہی بتائی، والد صالح، نیک اولاد چھوڑ، نیک اولاد۔
تیرے جانے کے بعد وہ دعا کرے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ یہ عمل تو میرا نہیں تھا، میں کیسے اس درجے پہ پہنچ گیا، میں کیسے اس مقام پہ پہنچا، میں کیسے اس فضیلت پہ پہنچ گیا، میرا تو یہ عمل نہیں جس کا مجھے بدلہ مل رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تیرا بیٹا تیرے حق میں دعا کر رہا ہے، اس دعا کا نتیجہ ہے کہ میں نے جنت میں تیرے درجات بلند کرنی، قبریں ٹھنڈی کرنی ہے، اولادوں کو نیک بنا لے۔ ولد صالح یدعو لہ او علم ینتفع بہ، یہ فضیلت تو کسی کسی کو ملے گی۔ فرمایا دنیا میں علم چھوڑ کے مر، علم کی بات، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی ترجمہ کر دیا، کوئی خطبہ پڑھایا، کسی نے سنا، اس کو عمل کی توفیق مل گئی، وہ راہ راست پہ آ گیا، ہدایت مل گئی اسے۔ عرب بڑا سرخ اونٹوں سے محبتیں کرتے تھے، آج بھی کروڑوں تک ان کی قیمت چلی جاتی ہے۔ میرے پیغمبر نے یہی سمجھایا، لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ فرمایا او علی، سرخ اونٹ اپنی جگہ، تیری کسی بات پہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے، اللہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتری کا فیصلہ کر دے گا۔ اور آسان کام، فرمایا کہ نہر کھدوا دے۔ چلیں آج کل نہروں کا نظام نہیں ہے تو آپ نے فرمایا حفر بئرن، کہیں پانی کا انتظام کروا دو، کسی غریب کے گھر میں نلکا نہیں ہے نلکا لگوا دو، پمپ نہیں ہے پمپ لگوا دو۔ اور یقین مانے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ بنتا ہے کہ انسان قیامت تک کے لیے یہ نیکیاں کماتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے اپنے گاؤں میں ایک دفعہ الحمدللہ سروے کر کے یہ کام کیا، ساتھیوں سے ہی کروایا، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے۔ ایک گھر ہے، بوڑھا شخص ہے، بوڑھی ماں جی رہتی ہیں وہاں پہ، دونوں ہیں، وہاں پانی نہیں، وہ ساتھ والے گھر میں جاتے، بڑی مشکل پانی بھر کے لاتے، کبھی دروازہ کھلتا کبھی نہیں کھلتا۔ تو میں نے اس بھائی کو بلایا، میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا کام کر دے، پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا جی آپ کی ٹینکی ہے نا، اس سے ایک پائپ نکال کے ان کے گھر میں ٹوٹی لگا دے، خرچہ میں کر دیتا ہوں، ان کے گھر میں پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ ان کی عمریں دیکھے اور کیسے آپ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ان ہمساؤں کے حقوق کا ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی کاش یہ بات پہلے میرے ذہن میں آ جاتی، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے اتنا سا خرچہ کر دیا۔ آپ خود بتائیں، کتے کو پانی پلا کے جنت میں جانے والے لوگ مثالیں دیتے رہتے ہیں نا، اس ضعیف العمر فرد کو، اس ضعیف العمر ماں کو، اس ضعیف العمر باپ کو جب یہ بندہ پانی پلائے گا، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے اوپر کس قدر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یہ کام کر لو، حفر بئرن، کہیں کنواں بڑے پانی کا انتظام کروا دیں، جیسے یہ واٹر پمپ بڑے بڑے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام بتلائے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آتے رہتے ہیں۔ مگر نہ تو آپ نے فرمایا بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے عملوں کے دفتر سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کا عمل دنیا سے منقطع ہوا، اب عمل رک گئے، لیکن یہ عمل جاری ہیں۔ مسجد کی آباد کاری میں آ جائیں، چنگے رہ جاؤ گے۔ آگے نکل کے آؤ، مسجد میں حصہ لو، آگے نکل کے آؤ، مسجد کی آباد کاری کے لیے مشورہ دو، آگے نکل کے آؤ، مسجد کی کمیٹی کا حصہ بنو، آگے نکلو، مسجد کے لیے ماہانہ کا انتظام کرو۔ ان مساجد کو آباد کرو گے، خدائے ذوالجلال کی قسم اللہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے گا۔ ہم جانتے ہی نہیں ان نیک کاموں کو کہ ان میں کتنی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ پانی کا انتظام، مصحف لے کے دینا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا، کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ نے فرمایا او غرس نخلن، چلیں پھر اتنا کر، کوئی فصل لگا دے، کوئی درخت لگا دے، کوئی پھلدار لگا دے۔ اور میرے پیغمبر کا فرمان سنیں، بات ختم کرتا ہوں، ما من مسلم یغرس غرسا او نخل نخلا فیأکل منہ طیر او حیوان او انسان الا کفر اللہ بہ خطیئتا ورفع اللہ بہا درجہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا تیرا لگایا ہوا پھل، تیرا لگایا ہوا غلہ، تیری یہ گندم، یہ تیرے دانے، فرمایا اگر اس سے ایک انسان، ایک پرندہ، ایک چرندہ، ایک کیڑا مکوڑا حشرات الارض میں سے کوئی بھی اس کو جب کھاتا ہے، اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیتا ہے کوئی دنیا کا انسان جو کھائے بغیر رہتا ہو؟ تھوڑا سا ہاتھ کھلا کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔
اگر آپ نے باغ اپنا لگایا ہوا ہے تو کبھی کسی غریب کو وہاں سے تھوڑا سا کھانے کی اجازت دے دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے کھانے کھلا دے گا۔ یہاں لگا لگا کے باڑیں اور تاریں ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہوتی ہیں نا، اس کو تھوڑا دل کو کھلا کریں اور ان نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے آگے آئیں اور اپنی آخرت بنا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اخروی سوچیں نصیب فرما دے، آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اس دنیا کا لالچ اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جاتے ہوئے اس دنیا سے اپنی رضا نصیب فرما کے ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے، نبیوں صدیقوں شہیدوں صلحاء و اولیاء کے ساتھ جمع فرما دے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی نعمتوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔